بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ آج کے سبق میں عزیز طلبہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر کا جو ہمارا اردو کا پیپر ہے، اس میں جو 10 نمبر کا درخواست کا کوشچن آتا ہے، اس کے حوالے سے آج عزیز طلبہ ہم نے اردو قواعد و انشاء سے جو 8ویں درخواست ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ 8ویں درخواست جو ہے وہ ہے ناقص دودھ کی فروخت کے خلاف ایڈمنسٹریٹر فوڈ اتھارٹی کے نام درخواست ہے، اور اس کا جو آغاز ہے، اس کا جو سرنامہ ہے وہ ہے باخدمت جناب ایڈمنسٹریٹر فوڈ اتھارٹی لاہور۔ عزیز طلبہ یہ جو آغاز ہے، سرنامہ ہے، ایک نمبر امتحانی نقطہ نظر سے اس کا ہوتا ہے اور دوسرا نمبر ہوتا ہے موضوع کا۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع کے آگے رابطہ کی علامت ہے۔ موضوع ہے ناقص دودھ فروخت کرنے کے خلاف کارروائی۔ اس کا ایک نمبر ہے عزیز طلبہ، اور جناب عالی یہ آداب ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ 1 نمبر ملتا ہے۔ 5 نمبر عزیز طلبہ آگے جو ہم نفس مضمون جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، 5 نمبر ہمیں نفس مضمون کے ملتے ہیں۔ 1 نمبر جو ہے وہ آخر میں اختتامیہ کا عارض لکھیں یا درخواست گزار لکھیں، اور 1 نمبر جو ہم تاریخ کا اندراج کرتے ہیں اس کا ملتا ہے۔ تو اس طرح یہ 10 نمبر کا ہمارا کوشچن جو ہے عزیز طلبہ یہ مکمل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ جب ہم نفس مضمون تحریر کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں نفس مضمون کے۔ نمبر 1 پہ تو جو ہے وہ تعارف ہے، اور نمبر 2 کے اوپر مدعا ہے، جس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہم درخواست لکھ رہے ہیں اس کا اندراج ہے، اور آخر میں جو ہے وہ درخواست کے جملے میں ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ عزیز طلبہ اس کا نفس مضمون ہوتا ہے۔ 3 چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اور 3 چیزیں اور ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے، محتاط رہنا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے جملوں کا ربط، یعنی جملوں کا آپس میں ربط ہونا چاہیے، جملے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہونے چاہیے، جملوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہونا چاہیے۔ بے ربط بے ترتیب جملے نہیں لکھنے، اس سے جو ہے وہ درخواست کے حسن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایگزامینر جو ہے وہ نمبر بھی پھر پورے نہیں دیتا۔ جملوں کا ربط ہے، اس کے بعد املا کی غلطیاں ہیں۔ درخواست کے کسی بھی حصے میں پہلی لائن سے آخر لائن تک کہیں پر بھی کوئی بھی املا کی غلطی نہیں کرنی، اس سے اجتناب کرنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے، بچنا ہے اس سے کہ کہیں پر بھی املا کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد عزیز طلبہ تیسرے نمبر پہ رموز اوقاف کا استعمال، یہ انگلش میں اس کو ہم پنکچویشن کہتے ہیں اور اردو میں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ تو اس کا استعمال بھی جو ہے جہاں مناسب ہو، جہاں پر جو ہے لازم ہو، اس کا استعمال بھی ضرور کرنا ہے۔ اس سے جملے جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آتے ہیں اور عبارت میں حسن پیدا ہوتا ہے، عبارت جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ تصور ہوتی ہے، خوبصورت لگتی ہے۔ جیسے عزیز طلبہ یہ سرنامہ آغاز ہے، اس میں بخدمت جناب ایڈمنسٹریٹر کے بعد کوما لگا ہوا، یعنی سکتہ کی علامت ہے۔ فوڈ اتھارٹی کے بعد پھر جو ہے وہ سکتہ کی علامت ہے، اور اس طرح موضوع کے بعد جو ہے رابطہ کی علامت لگائی، اور جناب عالی کے بعد عزیز طلبہ انہوں نے ندائیہ کی علامت لگائی۔ تو عزیز طلبہ جہاں پر بھی جو ہے جیسے جملہ ختم ہوتا ہے تو ہم وہاں پر ختمہ کی علامت یعنی فل سٹاپ کی علامت کو جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح جہاں پر جو علامت آنی ہے اس کو ویسے ہی جو ہے وہ وہاں پر لگایا جانا ہے جہاں پر سوالیہ علامت کی ضرورت ہے، یعنی سوالیہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے کسی چیز میں تو وہاں پر اس کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے۔ عزیز طلبہ اب ہم بڑھتے ہیں جو ہے وہ نفس مضمون کی طرف، جس کے جو ہم نے 3 حصے پڑھ بھی لیے، یعنی کہ کون کون سا حصہ ہے؟ تعارف، مدعا اور دعا، اور پھر جو ہے وہ 3 حصے، 3 چیزیں، جملوں کا ربط، املا کی غلطیاں اور رموز اوقاف، اس سے ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملی ہیں چیزیں۔ اس کے بعد نفس مضمون ہے، وہ کہتے ہیں ملتمس ہوں، التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ میں لاہور کا رہائشی ہوں، یعنی میں لاہور کا رہنے والا ہوں، ایک باشعور شہری اور محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض ہے۔ باشعور یعنی سمجھدار ایک شہری اور وطن سے محبت کرنے والے ایک شہری کی حیثیت سے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، اس ناطے سے، اس تعلق کی وجہ سے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کی توجہ شہر کے ایک نہایت اہم مسئلے کی طرف مبذول کراؤں، یعنی مرکوز کرواؤں یا توجہ جو ہے وہ دلاؤں۔ جناب علی آپ کو معلوم ہے کہ اشیاء خورد و نوش میں دودھ کو خاص اہمیت حاصل ہے، یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس میں جو ہے وہ دودھ کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ ہر عمر کے افراد بالخصوص بچوں کی اہم غذا ہے، اس لیے دودھ کا خالص ہونا اور ہر قسم کے مضر صحت اجزاء سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ عزیز طلبہ کیونکہ دودھ جو ہے یہ ایک مکمل غذا ہے، اور ہر عمر کے
حصے عمر کے کسی بھی حصے میں انسان ہو تو جو دودھ کا استعمال جو ہے وہ لازم ہے، ضروری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا پاک صاف ہونا بھی جو ہے، وہ خالص ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ وہ کہتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے شہر کے کچھ عاقبت نا اندیش، یعنی عاقبت نا اندیش سے مراد یہاں پہ حجی طلبہ نتیجے سے بے خبر اور بے حس دودھ میں نہ صرف ملاوٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بے حس حجی طلبہ دکھ درد محسوس نہ کرنا یا دکھ درد محسوس نہ کرنے والے کو بے حس کہتے ہیں۔ مرتکب ہو رہے ہیں مطلب کہ وہ ارتکاب کر رہے ہیں، بلکہ اسے گاڑھا کرنے کے لیے اس میں خطرناک کیمیکل بھی ملا رہے ہیں۔ یعنی کہ دودھ میں لوگ پانی ملا کر بیچتے ہیں، لیکن اب وہ پانی ملائیں گے تو وہ پتلا ہو جائے گا، یعنی کہ جب وہ گاڑھا نہیں رہے گا تو پھر اس کو گاڑھا کرنے کے لیے کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ دودھ کو جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ فوڈ اتھارٹی کی ہدایات پر بھی عمل کرنے سے بھی گریزاں ہیں۔ یعنی کہ محکمہ فوڈ اتھارٹی نے جو ہدایات دے رکھی ہیں جو جراثیم سے دودھ کو پاک رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، تو وہ اس کا بھی خیال نہیں رکھ رہے۔ جناب علی، آپ سے گزارش ہے، آپ سے التماس ہے کہ ایسے مجرمانہ افعال، یعنی کہ یہ جو جرم کر رہے ہیں، افعال فعل کی جمع اور فعل کے معنی کام کے ہیں، افعال کے مرتکب افراد کے خلاف انجام دینا، مرتکب کرنے والے مطلب کہ افراد کے خلاف فوراً کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام الناس کو خالص دودھ فراہم ہو سکے۔ آپ کے اقدامات کے لیے شکر گزار ہوں گا۔ یعنی اگر آپ کوئی اقدامات اٹھائیں گے اور یہ جو لوگ دودھ میں پانی یا دودھ میں کیمیکل جو ہے وہ ڈال کر بیچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر آپ کوئی اقدامات کرتے ہیں، کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی کارروائی کرتے ہیں، تو پھر درخواست گزار کہتا ہے، جو درخواست دے رہا ہے وہ کہتا ہے ہم آپ کے اگر اٹھائے گئے اقدامات کے جو ہے وہ شکر گزار ہوں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اسی طرح اس کے بعد اختتامیہ ہے، درخواست گزار لکھ لیں یا العارض لکھ لیں۔ اس کے بعد امتحانی نقطہ نظر سے ہم الف بے اور جیم لکھیں گے اور بیچ میں ڈیش کی علامت لگائیں گے سکتہ کی بجائے۔ 1 نمبر کا یہ حصہ ہے، اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹ ہے، تاریخ ہے عزیز طلبہ، تو ہم جو ہے پھر تاریخ کا اندراج کریں گے۔ یہ 10 مارچ ہے، 10 کے بعد سلیش ہے، یہ امتحانی نقطہ نظر سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو 10 مارچ 2025 بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ 2025 میں مارچ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو جی طلبہ اس طرح یہ ہمارا 10 نمبر کا جو کوشچن ہے وہ ہو جاتا ہے مکمل۔ اس کے بعد عزیز طلبہ جہاں پر یہ اردو قواعد و انشاء میں ہماری 8ویں اپلیکیشن جہاں پر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، یا جہاں پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہوتی ہے، تو عزیز طلبہ وہاں پر آگے کچھ جو ہے وہ مجوزہ عنوانات جو ہے وہ دیے گئے ہیں درخواستوں کے، تو وہ کہتے ہیں ان کی جو ہے وہ آپ نے مشق کرنی ہے، ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر ان سے بھی یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی درخواست اگر اٹھا کر دے دی جائے تو یہ ہم اس طرح کی اپنی مشق پہلے کر چکے ہوں کہ ہمیں بھی وہ درخواست بھی لکھنے میں کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو۔ عزیز طلبہ، پہلا جو مجوزہ تجویز کردہ، مجوزہ کے لفظی معنی تجویز کردہ جو عنوان ہے وہ ہے گھروں میں پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے ڈائریکٹر جو واسا کے نام درخواست ہے، تو یہ ڈائریکٹر صاحب جو ہیں یہ واسا کے ہیں اور ان کے نام درخواست لکھیں گے۔ محلے کی سڑکوں پر مناسب روشنی کے بندوبست کے لیے SDO کے نام درخواست جو ہے وہ لکھیں گے۔ SDO یہ واپڑا سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاریخی عمارات کی سیر پر جانے کی اجازت کے لیے کالج کے پرنسپل کے نام درخواست، یعنی کہ اس طرح کی درخواستیں جو ہے وہ امتحانی نقطہ نظر سے آ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح 4تھے نمبر پہ ہاسٹل کے گندے واش رومز کی شکایت کے لیے کالج پرنسپل کے نام درخواست۔ اس کے بعد عزیز طلبہ سرکاری لائبریری میں بچوں کی شاعری پر مزید کتب رکھنے کے لیے اس کے انچارج کے نام درخواست۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ کھیلنے کی اجازت کے لیے ڈائریکٹر سپورٹس کے نام درخواست ہے عزیز طلبہ۔ 7ویں نمبر پہ عزیز طلبہ تعلیمی ادارے میں ابتدائی طبی امداد کے سامان کی فراہمی کے لیے سربراہ ادارہ کے نام درخواست، یعنی کہ تعلیمی ادارے میں جو ہے عزیز طلبہ بچے کھیلتے ہیں یا اچانک بچہ گر جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، تو وہاں پر جو ہے ابتدائی طبی سامان جو ہے ہونا چاہیے،
تو مطلب اگر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، زخم لگ جاتا ہے تو مرہم پٹی کرنی چاہیے، یا اس مرہم پٹی کا سامان جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہ سربراہ ادارہ کے نام درخواست لکھی جا رہی ہے کہ تعلیمی ادارے میں ابتدائی طبی سامان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو سامان کو منگوانے کے لیے جو ہے عزیز طلبہ درخواست جو ہے وہ سربراہ ادارہ کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ 8ویں نمبر پہ ہے ایڈمنسٹریٹر فوڈ اتھارٹی کے نام درخواست میں ہسپتال کی کنٹین میں مضر صحت اشیاء کے متعلق شکایت کریں۔ آپ نے جو ہے وہ درخواست لکھنی ہے ایڈمنسٹریٹر جو ہے فوڈ اتھارٹی کا، اس کے نام جو ہے عزیز طلبہ آپ نے درخواست جو ہے وہ تحریر کرنی ہے، اور اس کو بتانا ہے کہ ہسپتال کی جو کنٹین ہے وہاں پر مضر صحت اشیاء جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہیں، اور فروخت کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو شکایت کرنی ہے اس کے سامنے ان کے یہ چیزیں جو ہیں وہ صحت کو خراب کرنے والی چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔ عزیز طلبہ 9ویں نمبر کے اوپر ہے کالج کی لائبریری میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نئی تصاویر آویزہ کرنے کے لیے پرنسپل کے نام درخواست کے کالج کی جو لائبریری ہے وہاں پر قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصاویر لگی ہوئی ہیں وہ پرانی ہو چکی ہیں، تو نئی تصاویر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ آویزاں کی جائیں، وہ وہاں پر جو ہے وہ لگائی جائیں۔ یہ بھی ایک درخواست کا موضوع ہے، عنوان ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ یہاں پر 10واں اور آخری عنوان جو ہمارے پاس ہے وہ بجلی کا خراب میٹر بدلنے کے لیے SDO واپڈا کے نام درخواست۔ تو عزیز طلبہ یہ تھے ہمارے پاس مجوزہ موضوعات، تجویز کردہ موضوعات، جن کے ان موضوعات پر بھی ہم درخواست لکھ سکتے ہیں یا درخواست لکھی جا سکتی ہے یا امتحان میں آ سکتی ہے۔ تو امتحانی نقطہ نظر سے ہمیں اس کو بھی جو ہے وہ تیار کرنا ہے، تو اپنے طور پر جو ہے وہ مشق کریں، ایکسرسائز کریں، کہیں پر ابہام ہو تو جو ہے اپنے اساتذہ سے یا مجھ سے جو ہے وہ ضرور ڈسکس کریں۔ عزیز طلبہ یہ تمہارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ پڑھاتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہیں انسان بتا جاتا ہے، اور کوئی چیز دماغ سے جو ہے وہ سکپ بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی بتانے سے قاصر رہے گی وہ کوئی چیز نہ بتا پائے ہوں تو عزیز طلبہ وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔